اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بحق امیر المؤمنین۔ برادران عزیز، بعض دوست احباب کی درخواست کی بنا پر ہم دوبارہ اپنے سلسلے کو دروس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بحث تھی ہماری بے فضولی کی صحت پر ادلہ تمام ہونے کے بعد بعض فقہاء نے بطلان فضولی پر استدلال کیا، اور ہماری بحث تقریباً تیسری دلیل جو کہ بطلان فضولی پر ہے، اجماع کا دعویٰ کرنا، اس دلیل تک بات پہنچی تھی۔ بیع فضولی جیسا کہ بارہا یہ تکرار ہو گیا سابق دروس میں کہ 3 رئیسی مسائل پر مشتمل ہے۔ ہماری بحث مسئلہ اولا میں ہے کہ جہاں پر فضولی مالک کی طرف سے بیچتا ہے اور مع عدم سبق منع من المالک، اور پہلے سے مالک کی طرف سے کوئی منع موجود نہیں ہے، تو شیخ اعظم نے شروع میں یہ بتا دیا کہ قدر متیقن صحت فضولی کی جو صورتیں ہیں ان میں سے قدر متیقن یہی ہے کہ جو صحیح ہے، جس پر آیات اور روایات سے شیخ نے استدلال کیا کہ فضولی معاملہ کرتا ہے مالک کے لیے، اور معاملے سے پہلے مالک کی طرف سے کوئی نہیں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک، اب جو ہے بعض فقہاء نے بطلان فضولی پر استدلال کیا، پہلی دلیل جو ہے کتاب سے، اور دوسری دلیل روایات کی صورت میں، اور تیسری دلیل الثالث الاجماع علی البطلان۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے اجماع قائم ہے ہمارے پاس کہ جو ہے فضولی کا یہ جو معاملہ ہے، بغیر اجازت کے جو کام کر رہا ہے، جو بیچ رہا ہے، یہ باطل ہے۔ اچھا، مدعی اجماع کون ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ ادعاہ الشیخ فی الخلاف، شیخ طوسی نے اس اجماع کا دعویٰ کیا ہے کتاب خلاف میں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعتراف کیا ہے معترفاً حال کونی، شیخ طوسی نے یہ اعتراف کیا ہے اعتراف کرتے ہوئے کہ بأن الصحۃ مذہب قوم من اصحابنا، کہ صحت بھی ہمارے اصحاب میں سے ایک جماعت کا قول ہے، یعنی ہمارے فقہاء میں سے ایک گروہ نے صحت کا بھی جو ہے صحت کا بھی قائل ہے وہ گروہ۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ایھا الشیخ الطوسی، آپ خود اعتراف کرتے ہیں کہ فقہاء امامیہ میں سے ایک جماعت کی رائے صحت ہے، یعنی باطل ہونا نہیں ہے اس بے فضولی کا، تو پھر آپ نے اجماع دعویٰ کیسے کیا؟ یعنی اجماع کا دعویٰ کیسے کیا کہ جب آپ خود معترف ہے کہ باقاعدہ ایک جماعت فقہاء کا ایک گروہ صحت کی طرف گیا ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ معتذراً عن ذلك یعنی عن ذلك الخلاف، عن ذلك المخالفہ، یعنی عن ذلك یعنی عن مخالفت بعض الفقہاء۔ شیخ نے کہا کہ جو ہے میں نہیں مانتا ہوں، ٹھیک ہے وہ معترف ہے مخالفت کے، مگر ان کا اختلاف کرنا، صحت کی طرف جانا اس دعوی اجماع کے لیے مضر نہیں ہے۔ کیوں مضر نہیں ہے بھائی؟ بعدم الاعتداد بخلافہم، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چونکہ ان کا اختلاف قابل اعتنا نہیں ہے، بعدم الاعتداد قابل اعتنا نہیں ہے ان کا خلاف۔ ہاں، تو میرا اعتراف کرنا کہ بعض فقہاء صحت کی طرف گئے ہیں میرے دعوی اجماع کے لیے مضر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا
اختلاف کرنا، مخالفت کرنا قابل اعتنا نہیں ہے۔ خوب، یہ ترجمہ لفظی ہے، لیکن آخر کیوں قابل اعتنا نہیں ہے شیخنا طوسی؟ تو وہی جو اصولی مسلک ہے حجیت اجماع میں شیخ طوسی کی رائے کیا ہے مشائخنا؟ شیخ طوسی کی رائے یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں اگر سارے علماء، ایک ہی عصر کے علماء متفق ہیں تو یہ اجماع حجت ہے شیخ طوسی کے نزدیک۔ اور اگر یہاں پر فرض کیجئے آج کے اس دور میں جتنے بھی فقہا ہیں وہ کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں تو شیخ طوسی کے نزدیک جو ہے یہ اجماع ہے اور یہ اجماع حجت ہے۔ یہاں پر اگر آپ یہ کہیں کہ جو ہے اس عصر سے قبل والے علماء جو متقدمین ہیں، متقدمین اس مسئلے میں مثلاً کسی اور رائے کی طرف گئے ہیں، یہ جو عصر کے علماء متفق ہوئے ہیں جس رائے پر، اس رائے کے خلاف کسی اور رائے کی طرف متقدمین گئے ہیں، اگر آپ یوں کہیں گے یعنی متقدمین اس مسئلے میں مخالف ہیں اس رائے میں، تو شیخ طوسی بیان کریں گے کہ ان کی مخالفت قابل اعتنا نہیں ہے۔ کیوں قابل اعتنا نہیں ہے؟ اس لیے کہ شیخ طوسی کے نزدیک شیخ طوسی یہی جواب دیں گے کہ جو ہے لانقراض عصرہم، جیسا کہ اصول میں یہ کہا جاتا ہے، علم اصول میں، کیونکہ ان کا عصر، ان کا زمانہ منقرض ہو گیا ہے، گزر گیا ہے، اس زمانے میں وہ نہیں ہے۔ لہٰذا مسلک شیخ طوسی جو اجماع میں ہے، اس مسلک کی بنا پر اگر وہ فقہا جو مخالفت کر رہے ہیں ان کا زمانہ اگر گزر گیا ہے تو پھر ان کی مخالفت قابل اعتنا نہیں ہے اور دعویٰ اجماع کے لیے مضر بھی نہیں ہے، چونکہ یہ دو رائے اصول میں مشہور ہے کہ جو ہے اجماع کی حجیت میں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ گئے ہیں مثلا کس کی طرف؟ اگرچہ عصر ایک ہی ہے، مثلا ایک ہی عصر کے علماء ہیں، وہاں پر اگر کچھ علماء نے مخالفت کی ہے اور وہ علماء معلوم النسب ہوں کہ کس نے مخالفت کی ہے، فرض کیجئے مثلا جو ہے آج کے دور میں مثال کے طور پر تقریب اذہان کے لیے سارے علماء اکٹھے ہو گئے فقہا، مگر سید سستانی نے جو ہے مخالفت کی، تو یہاں پر مسلک شیخ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کیا ہے؟ یہاں پر دعویٰ اجماع کے لیے مخالفت سید سستانی بھلے مضر نہیں ہے، تو ہم سوال کریں گے کہ سیدنا المرتضیٰ علم الہدیٰ آخر ایک مرجع فقیہ، ایک جامع الشرائط مجتہد جو کہ بھلے اگر عالم نہیں ہے تو سب کے ساتھ برابر تو ہے، آخر اس کی مخالفت کو آپ جو ہے اعتنا نہیں کرتے ہیں، اور وہ بھی عصر حاضر میں مثلا عصر واحد میں ہی، تو سید مرتضیٰ کا جو مسلک ہے باب اجماع میں وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر مخالفت معلوم النسب فقیہ کی طرف سے ہو تو بھی جو ہے کیا ہے دعویٰ اجماع کے لیے ضرر نہیں ہے۔ ہاں اگر مجہول النسب ہو، معلوم نہ ہو مخالفت کرنے والا کون، تو پھر وہاں پر اجماع قائم نہیں ہوگا، چونکہ وہاں پر احتمال ہے کہ مخالفت کرنے والا جو اس کی رائے ہے ممکن ہے امام کی رائے ہو وہی، ٹھیک ہے نا، وہی امام ہو جو مخالفت کر رہا ہے، تو اسی لیے وہاں احتیاط کرنا پڑے گا دعویٰ اجماع کے لیے۔ یہ مسئلہ کہ شیخ سید علم الہدیٰ ہے۔ اما شیخ طوسی جو اعتنا نہیں کریں گے مخالفت کی، وہ کس بنا پر؟ چونکہ اگر زمانہ گزر گیا ہے، وہ متقدمین میں شمار ہوتے ہیں، دوسرے مرحلے میں جو فقہا جن فقہا نے دعویٰ اجماع کیا ہے، تو پھر یہ اجماع حجت ہے سید شیخ طوسی کے نزدیک، چونکہ ان کا مسلک انقراض عصر، زمانہ کا گزرنا، زمانے کے گزرنے کے بعد اگر بھلے دوسرے دور کے اگر علماء نے اتفاق کیا ہے تو یہ اجماع قائم ہوگا۔ یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو ہے سابق علماء کی رائے کے ساتھ ان کی رائے نہیں بنتی ہے، مخالفت ہے، تو ہم کہیں گے کہ مسئلہ کہ شیخ طوسی یہ ہے کہ علماء متقدمین کی رائے قابل اعتنا نہیں ہوگی، اس لیے کہ لانقراض عصرہم، ان کا زمانہ گزر گیا ہے۔ وحدت عصر ضروری ہے اجماع، دعویٰ اجماع کو توڑنے کے لیے، یہ شیخ طوسی کی رائے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بعدم الاعتداد بخلافی۔ وادعاہ ابن زہر ایضا فی الغنیہ، ابن زہر نے بھی جو ہے دعویٰ اجماع کیا غنیہ میں۔ وادعا الحلی، یعنی ابن ادریس حلی نے فی باب المضاربہ، باب مضاربہ میں دعویٰ اجماع کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، کس چیز کا دعویٰ کیا؟ مفعول ادعا،
عدم الخلاف، اختلاف نہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، فی بطلان شراء الغاصب اذا اشترى بعین المغصوب، اگر غاصب انسان خریدے تو یہ خرید یہ شرع کے باطل ہونے میں خلاف نہیں ہے، کہا ہے ابن ادریس حلی نے باب مضاربہ میں۔ اگر یہ غاصب خریدے بعین المغصوب، عین مغصوب یعنی جو عین خارجی مغصوب جو معین شدہ ہے اس کے ذریعے سے اگر معاملہ کرے، اما اگر ما فی الذمہ غاصب تو ہے لیکن ما فی الذمہ کے ساتھ ذریعے خریدے تو یہ فضولی کا معاملہ اور غاصب کا معاملہ صحیح ہے فقہا کے نزدیک، جیسا کہ اس کی طرف پہلے اشارہ ہوا ہے۔ جی ہاں، پہلے ایک مقام پر اس کے حوالے سے بات گزر گئی ہے، اس لیے کہ ہاں اجماع اور نص ہے کہ جو ہے بیع کلی ہمارے پاس جائز ہے، یہ بات پہلے گزر گئی ہے روایات کی بحث میں، جو کہ بطلان پر جو روایتیں ذکر ہو گئی وہاں پر شیخ مصنف شیخ اعظم رحمہ اللہ جب داخل ہوا تو وہاں پر کہا کہ جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں بیچو فلان نہیں کرو بائع فضولی کو، تو وہاں پر جو ہے بیع شخصی میں بیع بھلے خارجی میں عین خارجی کے معاملے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہیں کہ جو ہے بیع ما فی الذمہ، ما فی الذمہ کے ذریعے سے اگر خرید و فروخت کرے اگرچہ وہ غاصب ہی کیوں نہ ہو، فضولی ہی کیوں نہ ہو، اس کا یہ معاملہ درست ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بعین المغصوب، نہیں کہ مغصوب فی الذمہ اس کے ذریعے سے نہیں بلکہ بعین مغصوب، عین معین جو کہ مغصوب ہے۔ یہاں پر جو عدم خلاف کا دعویٰ کیا ہے ابن ادریس حلی نے، دو باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، پہلی بات یہ ہے چونکہ ہماری بحث کس میں ہے مشائخنا، ہماری بحث اس میں ہے کہ جو فضولی کی صورت ہے، پہلی صورت کہ مالک کی طرف سے معاملہ کرے، اپنے لیے نہیں بیچے، مالک کے لیے بیچے، یعنی مالک کی خاطر معاملہ کرے۔ اما یہاں جو ادعائے ابن حلی ہے، ابن ادریس حلی ہے، یہاں پر شراء غاصب کی مثال پیش کی ہے۔ غاصب مالک کی طرف سے معاملہ نہیں کر رہا، اپنے لیے معاملہ کر رہا ہے، ایک یہ خصوصیت ہے اس میں جو ابن ادریس کا دعویٰ ہے۔ دوسری بات ہماری بحث بیع میں ہے، شرع میں نہیں ہے، بیع فضولی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اما شراء فضولی اس کا حکم آئے گا بعد میں کہ اس میں بحث ہے۔ تو اسی لیے بعض معلقین اور شراح نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ دو چیزوں کو الغا کر کے آپ اپنے لیے شاہد مثال بنا کر لے آ سکتے ہیں ادعائے ابن حلی کو۔ وہ کیا؟ پہلی خصوصیت یہ کہ یہ جو غاصب کی جو بات ہے، جو کہ جس کا مسئلہ بعد میں آنے والا ہے، اس خصوصیت کو الغا کرے اس کے کلام سے، اپنے لیے بیچنے کی جو خصوصیت ہے غاصب کی، اس کو الغا کریں۔ اور دوسری جو خصوصیت شرع ہے، شرع الغاصب کی بات ہے، یہاں پر بیع الغاصب کی بات نہیں ہے، اور ہماری بات جو ہے بیع فضولی میں ہے، تو ان دو خصوصیتوں کو الغا کر کے پھر جو ہے ابن ادریس حلی کی عبارت کو آپ اپنے لیے تائید کے طور پر لا سکتے ہیں کہ ابن ادریس حلی نے بھی اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ وَإِلَّا اگر یہ دو خصوصیتیں ملحوظ نظر ہوں تو ممکن ہے آپ اشکال کر سکتے ہیں مدعی اجماع کے اوپر، کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے حلی کی جو عبارت اپنے جو ہے دعوے کے ثابت کرنے کے لیے حلی کی عبارت جو لے کر آئے ہیں، ابن ادریس حلی کی عبارت آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے کہ ابن ادریس حلی کی عبارت میں شراء غاصب کی بات ہو رہی ہے، بیع غاصب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ جو شرع واقع ہوا یہ اپنے لیے ہے، مالک کی طرف سے نہیں ہے، لہٰذا یہ عبارت آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو پھر فائدہ حاصل کرنے کے لیے ابن ادریس حلی کی اس عبارت سے اور بطور مؤید یا بطور دلیل مدعی اجماع تب استعمال کر سکتا ہے اس عبارت کو اگر ہم ان دو خصوصیتوں کو الغا کریں، یعنی ان دو خصوصیتوں کو نظر انداز کریں، قطع نظر عن هذه الخصوصیتین، خصوصیت اولا شرع کی بات ہے، یہاں پر بیع کی بات نہیں ہے، اور خصوصیت ثانیہ جب بھی غاصب معاملہ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، مالک کے لیے نہیں کرتا ہے۔ ان دو خصوصیتوں سے قطع نظر اگر دیکھا جائے تو پھر یہ عبارت ممکن ہے مدعی اجماع کے لیے مؤید یا دلیل ہو۔
اور ان دونوں میں بحث انشاءاللہ تعالی تفصیل آئے گی۔ تو خلاصۃ الکلام یہاں تک بیان ہوا کہ جو ہے یہ ہے تیسری دلیل جس کی بنا پر بعض فقہا نے کہا ہے کہ بیع فضولی باطل ہے۔ شیخ انصاری رحمہ اللہ کا جواب یہ ہے کہ والجواب عدم الظن بالاجماع بل الظن بعدمه۔ شیخ کا مختصر جواب یہ ہے کہ جو ہے عدم الظن بالاجماع، کون جو ہے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اجماع ہے؟ ہمارا تو دعویٰ یہ کہ اصلاً ظن نہیں ہے اجماع کے بارے میں، چرصد بطریقاً اولا یقین نہیں ہو سکتا ہے۔ کون یقین کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو گمان نہیں ہے اجماع کے بارے میں، یعنی عدم الظن بالاجماع، اجماع کے بارے میں ظن نہیں ہے ہمارے پاس، خوب بلکہ ترقی کر کہتے ہیں بل الظن بعدمہ، بلکہ گمان عدم اجماع کے بارے میں، گمان اجماع کے بارے میں ہونے کی تو دور بات، بلکہ ظن حاصل ہے کس کے بارے میں؟ بعدمہ، بعدم الاجماع کے بارے میں ظن ہے۔ خوب کیوں بھائی عدم کے بارے میں ظن ہونا یا ظن ہی نہ ہونا اجماع کے بارے میں؟ تو بعد ذہاب، ذہاب نہیں ذہاب ہے یہ مصدر، بعد ذہاب معظم القدماء، بعد ذہاب معظم القدماء، اکثر قدماء کس کی طرف گئے ہیں؟ جیسے کہ قدماء میں کالقدیمین والمفید والمرتضی والشیخ بنفسہ فی النہایہ میں خود شیخ طوسی بھی کتاب نہایہ جو کہ آخری کتاب ان کی التی ہی آخر مصنفاتی علی ما قیل، جو ترجمہ ہوا ہے اور جو شیخ کی سیرت بیان ہوئی ہے اس میں یہی کہا کہ جو آخری کتاب قوی بھی ہوتی ہے اور آخری رائے کی حجت زیادہ، آخری کتاب کی رائے جو ہوتی ہے وہ زیادہ اقرب الی الصواب ہوتی ہے۔ واتباعہم، اور خود شیخ طوسی کے پیروکار بھی اس بات کی طرف ہیں کہ کس طرف؟ علی الصحہ، قول بصحت الفضولی کی طرف گئے ہیں، اور واطباق المتاخرین علیہ علی الصحہ، اور متاخرین بھی جو ہے متفق اس بات کے اوپر صحت پر، مگر عدا فخر الدین و بعض متاخر المتاخرین، کچھ متاخر المتاخرین میں سے کچھ جو ہے بطلان کی طرف گئے ہیں، باقی قدماء میں اکثر اور متاخرین میں سے اکثر جو ہے اسی صحت پر ان کا اتفاق ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کون کہہ سکتا ہے کہ جو ہے ہمیں یقین اجماع کے بارے میں؟ ہم تو کہ پہلی بات کہیں گے کہ جو ہے اصلاً جو ہے ظن نہیں ہے اجماع کے بارے میں، اور اس سے بھی ترقی کر کے کہیں گے کہ بلکہ جو ہے بلکہ ظن ہمیں حاصل ہے کس کے بارے میں؟ بعدم الاجماع کے بارے میں، لہذا ممکن نہیں ہے کہ اجماع کا دعویٰ کیا جائے۔ خوب یہاں تک الحمدللہ تیسری دلیل سے ہم فارغ ہو گئے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں چوتھی دلیل جو کہ بطلان کے لیے بعض فقہا نے تمسک کیا ہے، وہ دلیل عقل ہے، دلیل عقل۔